والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دن ہم نے سورہ ہود کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے جو مکی صورت ہے، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے انتہا تک ضروری جو اس کی مباحث ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واحد واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ورنہ ہر پیغمبر کے واقعات کا کسی کا کوئی ٹکڑا کہیں ہے، کسی کا کوئی ٹکڑا کہیں ہے، لیکن سورہ یوسف کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ تفصیل سے ایک ہی صورت میں ہے، اور اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ یہود نے سوال کیا تھا، اور ایک روایت ہے کہ یہود کے کہنے پر مشرکین نے سوال کیا تھا کہ یہ آل یعقوب مصر کس طرح پہنچے، یہ رہائشی تو فلسطین کے تھے، فلسطین سے مصر کیسے پہنچے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور ایک ہی جگہ مکمل تفصیل اس کی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو بیان کرنے سے پہلے یوں فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، سب سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ اور واقعی یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں دیگر انبیاء کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ مانا جاتا ہے، اور جب اللہ اس کو احسن القصص کہہ رہا ہے تو اس سے بہتر قصہ کون سا قصہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کسی اور قصے کو بہترین نہیں کہا، اس کو بہترین کہا۔ ہمارے استاد محترم جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے ہاں کئی دفعہ تفسیر پڑھی۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر آتی تھی تو اپنی مسجد میں ایک بڑا فانوس تھا ان کا، اس کو جلوایا کرتے تھے، ساری لائٹیں روشن ہوتی تھیں، اور پھر ایک خاص قسم کی خوشبو 80,000 روپے اون سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ خوشبو، سارے طلباء کو لگوایا کرتے تھے کہ آج تم یہ خوشبو بھی لگا کر بیٹھو، آج مسجد بھی ساری صفائی کے ساتھ، کہتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین قصہ سنانے لگا ہے تو اس کے لیے انتظام بھی بہترین ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے دن ہوتے تھے، پھر جتنے بھی طلباء درس قرآن میں شامل ہوتے تھے تقریباً کم سے کم 1,500-2 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں۔ تو پھر کہتے تھے آج سورہ یوسف کے قصے کی برکت سے مفتی زرولی کی طرف سے افطار میں سب کی دعوت ہے۔ اللہ پاک نے بڑا نوازا ہوا کہ آج میری طرف سے سب کی دعوت ہے۔ ہر سال 3-4 سال تو ہم نے دیکھا یہ سلسلہ، اگرچہ ہم افطار میں نہیں گئے لیکن دعوت کرتے تھے۔ پھر اپنے باڑے ہیں، ان کے اپنے خاص اپنے باڑے ہیں، طلباء کے لیے دودھ وغیرہ وہیں سے آتا ہے، تو کہا کہ باڑے میں جو سب سے قیمتی 2 گائیں ہیں نا وہ ذبح کرنی ہے۔ بہرحال بڑا اہتمام بزرگان دین اس قصے کا کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قصے کو صرف یہاں تک جانا کہ یہ عشق معشوقی زلیخا اور یوسف کا قصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس قصے کے اندر بہت حکمت ہیں، بہت مصلحتیں ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں، بس 2-4 باتیں جو ذہن میں ہیں، جو دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں، بس وہ باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ یاد رکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب 11ویں بیٹے ہیں، 12ویں بیٹے حضرت بنیامین ہیں، اور یہ دوسری بیوی سے ہیں، 2 بھائی 2 بیٹے، یا یوسف اور بنیامین دوسری بیوی سے ہیں، اور پہلی بیوی سے 10 آپ کے بیٹے تھے، سمجھنے بعد میں یہودا وغیرہ ان کے سارے نام بھی موجود ہیں۔ تو وہ جو 10 بیٹے تھے وہ بڑے بھی تھے، پہلی بیوی سے بھی تھے، یہ دونوں بنیامین اور یوسف چھوٹے بھی تھے اور دوسری بیوی سے بھی تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں سے محبت زیادہ ہوا کرتی ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام حسن میں بھی سب سے زیادہ تھے، تو اس وجہ سے بھی یوسف سے محبت زیادہ تھی۔ اب بڑے بھائیوں کو حسد آ گیا، اور حسد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور اللہ پاک نے اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا دیا کہ انی ارا فی المنام کیا نام ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند مجھے سجدہ کر رہا۔ حضرت یعقوب سے بولا، حضرت یعقوب نے تعبیر یہ نکالی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آل یعقوب کی جو وراثت ہے، یعنی جو نبوت ہے، جو علم ہے، وہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اللہ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیں گے۔
اب جب حضرت یعقوب کو پتہ لگا کہ آپ نبی بنیں گے تو محبت میں اور کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ وہاں جو حسد تھا، جب دیکھا محبت بڑھ رہی ہے تو یہاں سے حسد بھی بڑھ گیا، اور یہ حسد بہت بری چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ حسد کے چکر میں آ کر قتل کے منصوبے بنا لیے۔ لیکن جو بڑا بھائی تھا نا ان میں، یہودا، اس نے جو ہے نا غیرت کی اور شرم دلائی کہ کیا کرتے ہو بھائی، ہے کچھ بھی ہے، حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر کرنا ہی ہے تمہیں تو ایسا کر لو، اس کو کسی جگہ پھینک کر آ جاتے ہیں یا کسی گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلے والا آئے گا کنویں سے پانی نکالے گا تو اس کو بھی نکال کے لے جائے گا، مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال جب اختلاف ہو گیا، فل کورٹ بینچ ٹوٹ گیا، تو اب جناب علی مجبور ہو کے انہوں نے کہا قتل تو نہیں کرتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں، کسی جگہ پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھینکنے کے منصوبے بنائے، پھینکا گیا، پھر قافلہ گزر رہا تھا، اس نے اٹھایا، ان بھائیوں کو پتہ لگ گیا، پھر اسی کے ہاتھوں انہوں اپنے داموں میں یہ کہہ کہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آیا تھا، اس کو خرید لو، انہوں نے خرید لیا، انہوں نے لا کے مصر میں بیچا۔ مصر کے اندر وہ عزیز مصر، یعنی مصر کا وزیر اعظم نہیں بلکہ مصر کا وزیر اعظم کا جو وزیر تھا، یعنی اس کا مشیر کہہ لو، بادشاہ کا وزیر کہہ لو، اس نے ان کو خریدا، جس کا نام کیا نام ہے، راعیل، اس طرح کچھ اس کا نام کتابوں میں آیا ہے۔ بہرحال اس نے جو ہے نا آپ کو کیا کر لیا، خرید لیا، نام ابھی ذہن سے نکل گیا۔ اس وزیر نے اس کو کیا کر لیا، یوسف کو خریدا۔ اب یہ جو وزیر تھا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، یہ اپنی بیوی کے پاس گیا جس کا نام زلیخا یا راعیل، بیوی کا نام ہے زلیخا یا راعیل، تو اس کو بولا کہ بھائی یہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، یا تو اس کو اپنی اولاد بنائیں گے، او نتخذہ ولدا، یا تو اپنی اولاد بنائیں گے، یا یہ ہمیں کیا دے گا، عسیٰ ان ینفعنا، یا ہمیں کوئی اور نفع دے گا، بیچ دیں گے اس کو آگے چل کے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی پرورش میں رہنے لگے۔ پھر واقعہ ہوا زلیخا کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے دروازے بند کر کے برا چاہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے بند ہونے کے باوجود دروازوں کی طرف دوڑے، اللہ نے تالے کھولے، کنڈیاں کھولیں، دروازے کھولے، سامنے اس کا زلیخا کا شوہر ملا۔ پھر بہرحال مشورہ یہی ہوا کہ غلطی تو اگرچہ یوسف کی نہیں ہے لیکن اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پہ 2 قیدی اور آئے، انہوں نے خواب دیکھا، تو ایک جو اس کو رہا ہونا تھا اس کو کہا جب بادشاہ کے سامنے جاؤ گے تو میرا تذکرہ کر دینا، تذکرہ کرنا بھول گیا۔ بادشاہ نے پھر خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 جو ہے نا خشک گائیں ہیں، موٹی گائیں دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، دبلی پتلی، اور 7 ٹہنیاں ہری بھری ہیں، 7 خشک ہیں، وہ ہری بھری ٹہنیاں خشک ٹہنیوں کو کھا رہی ہیں، اب مجھے تعبیر دو۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے، یہ تو بیکار خواب ہے۔ پھر اس کو یاد آیا جو جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ تھا، وہ ایک بندہ جیل میں ہے، وہ تعبیر دے سکتا ہے، مجھے وہاں بھیجو۔ وہاں بھیجا گیا، تعبیر ملی، بادشاہ کو بتایا گیا کہ 1 سال ابھی بارش دبا کر ہوگی، اس میں کھیتی باڑی بھی خوب ہوگی، اس کھیتی باڑی کو تم کیا کرنا، محفوظ کر لینا، بلکہ 7 سال تک جو ہے نا موسم صحیح رہے گا، خوشگوار رہے گا، اس کو جو کھیتی لو ضرورت کے بقدر کھاؤ، اور باقی اس کو خوشے میں رہ کے سیو کرتے جاؤ، اس کو خوشے میں رہے گا تو وہ دیر پا ہوگا، خوشوں سے نکال دو گے تو جلدی خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اگر تم نے یہاں محفوظ کیا ہوگا تو 7 سال تمہاری معیشت اس میں چلے گی، اور پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے نا عام فیہ یغاث الناس، بڑی بارش ہوگی، پھر موسم بحال ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اب بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو وہ معتقد ہو گیا، اس نے بلاؤ یوسف کو۔ اب حضرت یوسف کے پاس جب وہ آیا، قاصد چلو جی بادشاہ بلاتا ہے، تو بولا میں ایسے نہیں جاتا، پہلے جو ہے نا میری صفائی پیش کرواؤ، پوچھو کہ وہ عورتوں کا مسئلہ کیا ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، کیوں کاٹی تھی، کیا قصہ ہے۔ تو اب بادشاہ کو جب بھی پتہ لگی اس طرح کی بات ہے، اس نے بلا لیا وزیر کی بیویوں کو، بولا سناؤ۔ اب بیویوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، زلیخا نے اس کے ساتھ برا چاہا تھا اور وہ تو بالکل پاک صاف تھا۔ پھر زلیخا خود ہی بول پڑی، ان سے پہلے بلکہ زلیخا ہی بول پڑی، الان حس الحق، اب تو حق واضح ہو چکا، غلطی میری تھی، اس نے میرے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے ہی اس کے ساتھ جو ہے نا گڑبڑ کرنا چاہی تھی۔ پھر بولا اچھا، پھر بے گناہ اتنے سال سے جیل میں، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، بات چیت ہوئی، کہا کہ میں اپنا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے کہا مجھے جو ہے نا وزیر خزانہ کا دو، عہدہ ہی دینا تو مجھے وزیر خزانہ بنا، وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اب 7 سال تک اسی طرح جو ہے نا آپ نے اس کو سنبھالنا چاہا۔ پھر اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ وہ وہاں ادھر فلسطین میں بھی قحط آیا، بھائی آئے، 2-3 ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے والد یوسف نے والد کو بھی بلوا لیا، اور اس طرح یہ آل یعقوب فلسطین سے مصر میں شفٹ ہو گئے۔ آگے چل کے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو بلکہ جس دوران یہ بھائی آ رہے تھے اس دوران یوسف بادشاہ ہی بنے ہوئے تھے، جو اصل بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو مصر میں منتقل کیا۔ یہ تو تھا ان کا جواب جو یہود نے سوال کیا تھا، یہ تفصیل میں نے آپ کو سنا دی۔ لیکن اگر اس واقعے میں دیکھیں تو کافی معاملات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ سب سے خواب کی حقیقت کیا ہے؟ خواب بھی حقیقت ہو سکتے ہیں، خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو خواب بظاہر آپ دیکھو تو یہ شرکیہ خواب ہے کہ سورج چاند ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ سجدہ تو کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات کو۔ لیکن تعبیر بالکل بہترین اور پرفیکٹ نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وراثت انبیاء دینے والا ہے، آپ کو نبی بنانے والا ہے۔ تو اس لیے اس میں دو تین باتیں خواب کی، ویسے تو بہت سی باتیں بتانے کی، لیکن دو تین باتیں سمجھ لیں۔ پہلی تو یہ سمجھیں کہ خواب اگر دیکھ لیں تو ہم نبی نہیں ہیں، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، ہمارا خواب سچا ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سمجھا رہی بات نہیں؟ اور غریبوں کو، ہم جیسوں کو تو خواب ویسے ہی زیادہ آتے ہیں، سمجھا رہی بات؟ لیکن پھر بھی خواب کے بارے میں یہ دیکھ لیں، اچھا خواب ہے تو لوگوں کو ذکر کریں، برا خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برا خواب دیکھ لو اور گھبراہٹ میں آنکھ کھل جائے تو الٹے ہاتھ کی طرف تھتکار دو، الٹی طرف جو آپ کی کروٹ ہے اس کو الٹی طرف تھتکار دو، تھو تھو، لیکن دیکھ لینا برابر بیگم نہ سو رہی ہو تو تھتکار دو۔ بہرحال تھتکارنے کے بعد پھر نبی نے فرمایا سیدھی کروٹ ہو جاؤ اور اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب کے برے اثرات سے اللہ محفوظ کر دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب آدمی کو تو جی میں نے یہ دیکھا، میں نے شام دیکھا، میں نے حضرت دیکھا، میں جب سے دیکھا پریشان ہوں، یہ ہوں وہ، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا الٹے ہاتھ پہ تھتکارو، یہ دعا پڑھو اور سیدھے کروٹ لیٹ جاؤ، بس ختم بات۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ اور لیکن پھر بھی اگر کسی کو خواب بتانا ہو تو یاد رکھ لو خواب کسی ایسے کو بتاؤ، تعبیر کسی ایسے سے لو جو واقعی خواب کے علم کو جانتا ہو، صرف خواب کے علم کو نہ جانتا ہو بلکہ وہ خیر خواہ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معبر جو تعبیر نکالتا ہے اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ معبر خواب کی جو کیا نکالتا ہے؟ تعبیر، اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ اس لیے معبر جس سے آپ خواب شیئر کر رہے ہو وہ اچھا ہو اور خیر خواہ ہو، خواب کا علم بھی جانتا ہو، پھر ساتھ میں کیا ہو؟ خیر خواہ بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ، اس امت میں بہت سے لوگوں کو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں نا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو فقہ میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ان کو حدیث کے اندر خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے خواب کے علم کی تعبیر میں اس امت میں سب سے بڑے جو معبر تھے وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ سارے علماء کے اس میں اتفاق ہے کہ ان سے بڑا خواب کی تعبیر کرنے والا بہتر آدمی کوئی نہیں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کو کسی نے آ کے خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر میں جو میری چوکھٹ ہے نا، وہ تخت جس میں سوتا ہوں، چارپائی کہہ لو، بیڈ کہہ لو، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوں جب سے۔ حضرت پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ ہٹاؤ، کھدائی کرو، کچھ نہ کچھ نکلے گا، خزانہ وزانہ نکلے گا۔ اس نے واقعی ہٹا کے کھدائی کی۔ اس زمانے میں لوگ مانا کرتے تھے، صرف مسئلہ نہیں پوچھتے تھے بلکہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اس نے فوراً جا کے عمل کیا اور واقعی اس کے نیچے سے کیا نکلا؟ دبا ہوا خزانہ نکلا۔ اسی طرح کے خواب ایک آدمی نے اور دیکھا، پھر اس نے آگے بتایا تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی سے گھر خالی کرو، جتنا جلدی خالی کر سکتے ہو۔ اس کے گھر کے اندر جو ہے نا عذاب آیا، زمین ہلی اور اس کا گھر گرا، مطلب سب محفوظ سے اس کا گھر گر گیا۔ طلباء نے پوچھا حضرت اس سے پہلے بھی اسی طرح کا خواب، اب بھی اسی طرح کا خواب، اور تعبیر آپ نے جو دی دونوں کے ساتھ یہی ہوا۔ پہلی بات یہ کہ معبر کی تعبیر کا اثر ہو گیا، اب یہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے چھپے ہوئے اشارے سمجھ گئے وہ۔ اب ان سے پوچھا حضرت پھر بھی سمجھایا تو صحیح، تو حضرت نے سمجھایا بھی کہ سردی میں اس نے آگ دیکھی تھی تو سردی میں آگ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس نے گرمی میں آگ دیکھی ہے، گرمی میں آگ کون سی رحمت ہے، اس لیے میں نے اس کو کہا کوئی رحمت ہے اور اس کو کہا کہ کوئی رحمت ہے، اس لیے اسے خالی کرا ہوا ہے، اس کو بولا کھدائی کرو کچھ تو نکلے گا، اللہ نے نکال دیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا میرے دوستوں خواب میں یہ یاد رکھو، خواب برے سے برا کیوں نہ ہو، خواب برے سے برا کیوں نہ ہو، اس کی تعبیر دیکھی جائے گی کیا ہے۔ خواب کی وجہ سے کسی پر فتویٰ نہیں لگ سکتا، خواب کی وجہ سے کسی کو فتویٰ نہیں۔ ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے خواب یہ دیکھا، اللہ معاف فرمائے، خواب بھی ایسا ہے کہ اس کو بتاتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ اس نے خواب یہ دیکھا کہ میں جو ہے ایک جگہ ہوں اور لوگ باری باری آ رہے ہیں مجھ سے بدکاری کر رہے ہیں۔ اب ابن سیرین رحمہ اللہ اس وقت بھی موجود تھے، ان سے خواب ذکر کیا گیا۔ اور ملکہ زبیدہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے،
اور ملکہ زبیدہ کون ہے؟ یہ ملکہ زبیدہ وہ ہے جس کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. 1000 باندیاں اس نے اپنے ذاتی خرچے پر رکھی ہوئی تھیں اور ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی شفٹیں 4-4 5-5 6-6 گھنٹے کی کہ پہلے یہ تلاوت مستقل اس کے محل میں تلاوت ہوتی تھی. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ خواب بتایا، کتنا گندا خواب ہے، حالانکہ کتنا برا خواب ہے. ابن سیرین نے کہا ملکہ صاحبہ پریشان نہ ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا آپ سے کوئی ایسا کام لے گا جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے گی. اب تعبیر دیکھو کیا دی اور خواب کیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ ملکہ زبیدہ حج کے لیے آئی، اس نے دیکھا حاجیوں کو پانی پینے کی کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، زمزم ہی ملے گا، وہ بھی وہاں جا کے راستے میں تو پریشان ہے. پھر ملکہ زبیدہ نے کہا کہ یہ جتنے بھی عرب کے اندر چھوٹے موٹے جتنے بھی کیا ہیں چشمے ہیں، وہاں سے کھینچ کر نہر بناؤ اور ایک نہر میں نیچے نہر بناؤ اور چشموں کا پانی یہاں تک پہنچاؤ اور حاجی نہر کا پانی پئیں گے، چشموں کا پانی. تو کسی نے کہا کہ ملکہ صاحبہ وہاں قریب میں چشمے نہیں ہیں، بہت خرچہ لگے گا. ملکہ زبیدہ نے کہا ایک کدال پر اگر ایک اشرفی سونے کا سکہ، ایک کدال پر مزدور کہہ کہ ایک اشرفی دو، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں مگر نہر بنا. اور پھر باقاعدہ نہر بنائی گئی اور سالوں تک اس نہر سے حاجیوں نے کیا پیا؟ پانی پیا. آج بھی اس نہر کی باقیات، اب تو پانی خشک ہو گیا وہاں کا، لیکن باقیات اس نہر کی کیا کہتے ہیں اس کو، منڈیر وغیرہ آج بھی موجود ہے. حاجی جب جاتے ہیں عمرہ کرنے والے ان کو زیارت، ہم نے بھی زیارت کی، اللہ ہم سب کو بھی کرا دیں. تو اب خواب کیا تھا، تعبیر کیا تھی؟ اس لیے خواب پہ فتویٰ نہیں لگتا. دو باتیں بتاتا ہوں. ہماری ایک جاننے والی انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا، انہوں نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا. مجھ سے پوچھا میں کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگی کہ بیٹا میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری شرمگاہ سے قرآن نکل رہا ہے، میری شرمگاہ سے. اور کہا کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا، پریشان ہوں. اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ لگاتی ہیں. اب دیکھو تعبیر تھی اور اللہ پاک نے صحیح بھی کر دی. انہوں نے کہا ہاں میں تو پڑھتی ہوں، پڑھتی نہیں معذرت. کہنے لگی کہ میں تو قرآن اٹھا کے بچیوں کو دی تو ان کی چارپائی اس طرح لگی ہوئی تھی اور یہاں قرآن رکھا رہتا ہے، تو اب جب قرآن مانگے تو وہ اٹھا کے ایسے قرآن دے دیا کرتی تھی. تو میں نے کہا تو گناہ کا کام ہے، گناہ کبیر، ایسے توبہ کرو. اب خواب کیا تھا، تعبیر کیا نکلی اس کی. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ خواب کے اندر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور آگے محمد رسول اللہ کی جگہ اس کی زبان پہ نکل رہا ہے اشرف علی رسول اللہ. اب یہ خواب تو اچھا نہیں ہے، خواب تو برا ہے. کسی بھی صورت میں اشرف علی رسول اللہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ مرید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میرے منہ سے کلمے کی میں محمد کی جگہ آپ کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہہ رہا کہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، بلکہ اس نے کیا کہا، محمد کی جگہ کلمے میں کس کا نام آ رہا ہے؟ آپ کو تعبیر ہے نا اشرف علی رسول اللہ. تو پھر کہا کہ میری خواب سے آنکھ کھلی، میں بڑا گھبرایا ہوا، بڑا پریشان. تھوڑی دیر تک میں نے سوچا کلمہ صحیح پڑھوں تو میری زبان سے پھر بھی محمد کا نام نہیں نکل رہا تھا. تھوڑی دیر تک یہ کیفیت ہوئی اور اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی. تو میں نے بڑی توبہ کی، بڑا استغفار کیا، لیکن پیر صاحب نے بڑا، ان کا مرید تھا شفیع تھانوی کا، پیر صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اس کا حل بتائیں، میرے کوئی گناہ تو نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے آدمی نے جب خواب دیکھا تو خواب کے اوپر تو فتویٰ نہیں لگ سکتا، خواب پہ تو فتویٰ نہیں لگ سکتا. اور پھر بعد میں جو اس کی کیفیت تھی، اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے کیفیت تھی کہ میرا چاہنے کے باوجود بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آیا. پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں نے توبہ کی، استغفار کی، لیکن پریشان ہوں. تو توبہ ہو گئی، پریشانی تو ویسے ہی ختم. دیکھیں تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس کی تعبیر بتلائی کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہے نا وہ سنت کا تابعدار ہے. آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ تابع سنت ہے، وہ سنت کے خلاف نہیں کرتے. اب یہ خواب تھا اور تعبیر بھی بالکل درست تھی، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. لیکن اس وقت سے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال ہوئے آج 1 صدی گزر گئی، 100 سال کے قریب ہو گیا. 1932-33 میں آپ کا کیا ہوا ہے، انتقال ہوا. اب تو 2023 چل رہا ہے. 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن بریلوی طبقہ آج بھی دیوبندیوں کو اس خواب کی وجہ سے کافر بولتا ہے. کہتے ہیں اشرف علی تھانوی کے مرید نے کفر کیا، پھر اشرف تھانوی نے کفر کیا، پھر تم اس کافر پر ایمان رکھتے ہو، اس کو اپنا بڑا مانتے ہو، تم سارے بھی کافر. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اگر یہ کفر ہے تو میں ایک خواب اور آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، عجیب خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کٹ کر میری جھولی میں آ گرا. آپ کا جسم کیا ہوا؟ کٹا ہے، گوشت پورا آ کے میری کس میں گر گیا؟ جھولی میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کٹ رہا ہے.
اور کیا ہے خواب کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حدیث اس نے مجھے ہی دیکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو یہ تو اور زیادہ خطرناک خواب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ایمن پریشان نہ ہو، یہ تو اچھا خواب ہے. اصل کیسے اچھا ہے؟ کہا ایسے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو اولاد دے گا اور وہ تیری جھولی میں پلے گی. پھر حضرت حسن پیدا ہوئے اور ام ایمن کی جھولی میں کھیلا. حضرت حسین پیدا ہوئے ام ایمن کی جھولی میں کھیلا. حضرت محسن پیدا ہوئے ام ایمن کی جھولی میں کھیلا اور بچپن میں انتقال کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 نواسے تھے حضرت فاطمہ اور علی سے، حسن حسین اور محسن. نام ہے محسن. فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب نے اس پہ تلفظ لکھا ہے، فرماتے ہیں اصل ہے محسن لیکن لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو محسن. محسن محسن نام بھی ہے لیکن نبی کے جو نواسے تھے حسن حسین کا بھائی اس کا نام تھا محسن. تو دیکھو خواب کیا تھا، ایسے بے شمار واقعات ہیں. اس لیے اس طرح کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے دے. آج بھی اپنے جلسوں میں کئی دفعہ سخال کے ربیع الاول میں کہیں نہ کہیں یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو اشرف علی کا کلمہ پڑھتے ہیں. کس کمینے نے اشرف علی کا کلمہ پڑھا بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہی بات، لیکن بڑا فتویٰ ہے. تو 1-2 باتیں یہ خواب کے بارے میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو حاسد بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ آپ کے خلاف کوئی حاسد پیدا ہو، آپ کی ہر اچھی بات اس کو بری لگے گی. ایک تو یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں حاسدوں سے بچا. دوسری یہ دعا مانگو اللہ ہمیں بھی کسی پر حسد کرنے سے بچا، کیونکہ اگر ہم نے کسی سے حسد کیا تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا اور ہماری آخرت برباد ہوگی. اور اگر ہمارے اوپر کوئی حسد کرے گا تو ہماری دنیا پریشان ہوگی، آخرت تو پھر بھی بن جائے گی. اور سمجھ رہی ہو؟ تو دونوں صورتوں میں یا دنیا کا نقصان ہے یا کس کا. تو حسد بہت بری چیز ہے. اتنی بری چیز ہے کہ آدمی قتل تک، بھائی کو قتل کرنے کے فیصلے پر ارادے پر آ گیا. اور دوسرا ہے خواب. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھائیوں نے پورا زور لگا دیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے ہم سے آگے نہ جا سکے. یہاں تک کہ بازار میں بک گئے، یہاں تک کہ جیل میں چلے گئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ عزت دینے پر آئے، سارے اسباب مخالفت میں تو اللہ نے بچا کے وقت کا بادشاہ بنا دیا. اور قحط سالی کے زمانے میں پوری دنیا کی جنہیں نور نظر بنا دیا. ساری دنیا آ کے ان سے کیا لے کے جاتی تھی؟ غلہ لے کے جاتی تھی. تو اس لیے ہمیں بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے مسائل کو کیا کرنے والے ہیں؟ حل کرنے والے. اور ایک اہم بات اس میں یہ بھی ہے جو میرے مزاج میں ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام عہدہ مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ عہدہ مانگ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے کہ جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دو. حدیث میں ہے جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دو. تو پھر یہاں بھی فتویٰ لگاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ عہدہ مانگ رہے ہیں. اور عہدہ بھی کون سا مانگ رہے ہیں؟ وزیر خزانہ. مجھے خزانچی بنائیے، پیسہ. اب لگاؤ الزام کے پیسہ مانگ رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں رہی؟ یاد رکھ لو اس مسئلے کو. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پہ 4 5 6 اہل موجود ہوں وہاں کوئی سوال نہیں کرے گا کہ مجھے عہدہ دو. جہاں پر اہل موجود ہوں 5 6 7، یہ 5 6 7 کا مسئلہ ہے کہ یہ سوال نہ کریں. اللہ پاک جس کو چاہے گا عہدہ دلوا دے گا. لیکن جہاں پہ سارے بے عہد ہوں، جن کے پاس سنبھالنے کی صلاحیت نہ ہو اس عہدے کی، وہ اس عہدے کی لاج نہ رکھ سکتے ہوں، اور وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اس عہدے کی لاج رکھ سکتا ہے اور پھر وہ خاموش رہے گا، تو قیامت کے دن یہ اب گناہ گار ہوگا کہ تو خاموش کیسے رہا. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک سیدھی سی مثال دینا. وزیر اعظم صاحب، اب 50 آدمی امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، اور 50 اگر نہ اہل ہیں، لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں اس وزیر اعظم کے عہدے کو جانتا ہوں، اس کو صحیح سنبھال سکتا ہوں. اگر یہ خاموش رہا قیامت کے دن اس سے حساب ہوگا. تو نے اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کیا؟ جیتے ہارے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو پیش کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہوگا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور اس کو واضح مثال سے سمجھاؤں. ایک مسجد کے اندر امام صاحب نہیں ہے. کون نہیں ہے؟ امام صاحب نہیں ہے. اب اگر وہاں پہ 5 6 7 حافظ ہیں تو کوئی کہ میں پڑھاؤں گا، یہ صحیح بات نہیں ہے. اب 5 6 حافظ ہیں، سب کو نماز پڑھانی آتی ہے، انتظامیہ یا کوئی بھی وہاں کا موجود ہے وہ کسی ایک کو بھی کیا کر دے گا؟ آگے کر دے گا. لیکن اگر پوری مسجد کے اندر نااہل لوگ موجود ہیں جن کو قرأت صحیح نہیں آتی، ایک کوئی حافظ ایسا ہے جس کو قرأت صحیح آتی ہے، حافظ نہیں ہے لیکن وہ قرأت کیا جانتا ہے؟ اچھی جانتا ہے. اور دوسرا جو ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اس کی قرأت اچھی نہیں ہے، وہ قاف اور کاف میں فرق نہیں کر سکتا، وہ ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، وہ تا اور طا میں فرق نہیں کر سکتا. لیکن پیچھے ایک بندہ ایسا ہے بے شک حافظ نہیں ہے
لیکن وہ تا میں فرق کر سکتا ہے، عین اور حمزہ میں فرق کر سکتا ہے، ہا اور ہاں میں فرق کر سکتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا تو اس کے جماعت میں ہونے کی وجہ سے امام کی جماعت بھی فاسد، سارے مقتدیوں کی جماعت بھی فاسد، یہ خود بھی گناہ گار۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آتا؟ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، آدھی بات سننے کے بعد فتوے لگا دیتے ہیں لوگ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مانگے ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، بولا مجھے ایسی بادشاہ دے کہ ایسی بادشاہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس لیے دین کو سیکھنا چاہیے، دین کے معاملہ سمجھنے چاہیے، پھر اس کے بعد کسی کے اوپر کیا لگنے چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا اور جہاز میں نماز پڑھا تھا بیٹھ کر، میرے برابر والی سیٹ کے اوپر بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو وہ میرے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، نماز میں قیام فرض ہے۔ مفتی رفیع صاحب نے اس کو کہا اچھا بھائی آپ نے مسئلہ بتایا، آئندہ ہم خیال کریں گے، جو شریعت کا مسئلہ ہوگا اسی کے مطابق کریں گے۔ اب یہ بڑے حضرات تھے نا، ہمارے جیسے تو نہیں تھے جا تو آیا بڑا مفتی جب مجھ سے جاننے والے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں بہرحال ہم لوگ اترے، بیرون کسی ملک میں جا رہے تھے، کہہ رہا ہم لوگ اترے اسٹیشن پہ، ہمارے استقبال کے لیے لوگ تھے، وہ آئے قریب آئے تو ہار وار ڈالے، جو استقبال کے لیے ہمارے ساتھ تھے ان میں سے ایک اس کا بھائی بھی تھا، یہ بھائی سمجھا کہ میرے لیے ہار آئے، لیکن اس پر ہار نہیں ڈالے، بھائی نے مفتی صاحب پہ ہار ڈالے، تو بھائی یہ شرمندہ ہوا، اس نے بھائی سے پوچھا کون ہے کیا ہے، کہا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب ہیں، یہ تو ہمارے ملک میں ہے، تو اس کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اب کیا کرے گا آدمی۔ پھر مفتی رفیع صاحب کے پاس اس نے معذرت کی تو مفتی صاحب نے کہا مسئلہ آپ کا صحیح ہے، لیکن وہ مسئلہ اس آدمی کے بارے میں جو بیمار نہ ہو، اور میں بیمار تھا، میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی، میں اس لیے اپنے بیماری والے مسئلے پہ عمل کر رہا تھا، تو اس لیے ہمیں آدھی بات پتہ ہوتی ہے، پوری بات پتہ نہیں ہوتی، اس لیے علماء پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں علماء پر اعتماد نصیب فرما دے۔ اس کے بعد پھر دوسری صورتیں وہ انشاءاللہ آئندہ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات بلایات مصیبات سے مولا ہماری حفاظت فرما، مولا قدم قدم پر رہنمائی فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرما، مولا کریم تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔